اچھا اب آتے ہیں ٹاپ سٹوری پر جس کا ذکر آپ نے نور عارفین کیا. صدیق جان ہمارے ساتھ ہیں. 31.60 روپے فی یونٹ بجلی مہنگی. 31.60 یہ مہنگی ہونی ہے پر یونٹ کا. تو آپ چھوڑ دیں, کبھی ہم سوچتے تھے کہ جناب وہ کہتے تھے کہ 16 روپے سے, عمران خان نے بڑا ظلم کیا, 16 روپے پر لایا فی یونٹ, ہم 12 پر لے جائیں گے. مفتاح اسماعیل صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں اب 31.60 مزید مہنگی کرنی ہے. تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ 94 روپے فی یونٹ, یہ کمرشل صارفین کے لیے ٹیرف جا سکتا ہے, 94 روپے ایک یونٹ, اور پھر 80 روپے فی یونٹ صنعت کے لیے. تو یہ کیسے ملک کیسے چلے گا اتنا, اور 700 ارب روپے مزید اکٹھے کرنے ہیں. یعنی آپ سمجھے کہ سبسڈی ختم کرنا یا ٹیکس لگانا دوسرے معنوں میں, جو قیمتیں اس پر بھی اگر ہم جائیں تو بھارت تو یہ وقت ہی ختم ہو جائے گا. ایک چیز کی اگر میں قیمت بتاؤں کہ کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے, 2 گنا سے بھی زیادہ 8 مہینے میں اضافہ ہو گیا ہے. یہ کیسے یہ حکومت چل رہی ہے, کیا سوچ کر آگے بڑھ رہی ہے؟ اب ان کو خیال آ گیا کہ ترقی یافتہ ملک میں تو صبح جو ہے وہ 3-4 بجے ہو جاتی ہے اور شام 6 بجے سب کچھ بند ہو جاتا ہے, لہٰذا ہم نے 8 بجے ہر کاروبار بند کر دینا ہے. تو یہ 8 مہینے پہلے کیوں نہ سوچ آئی پھر, اگر اتنی ہی ترقی کا یہ نسخہ تھا تو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک چلانے کے لیے تو ان کو حکومت دی نہیں گئی تھی, ملک لوٹنے کے لیے ان کو دی گئی تھی. انہوں نے ملک ٹھیکے پہ لیا ہے, نوچنے کے لیے لیا ہے, کرپشن لوٹ مار کے لیے لیا ہے. پہلے سے جو ان کی کرپشن لوٹ مار تھی اس کو ختم کرنے کے لیے لیا ہے. اگر آپ ٹھیکہ لیں 3 ایکڑ کا اور اس کے اوپر درخت لگے ہوئے ہوں, اور آپ لیں ہی اسی شرط کے اوپر کہ آپ جتنے بھی درخت کاٹیں گے, وہ ظاہر ہے آپ نے تو ٹھیکہ لیا درختوں کی کٹائی کا اور ان کو بیچنے کا, اور ہم سارے باہر سے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں کہ یار دیکھو 3 ایکڑ کے اوپر لگے ہوئے درخت کاٹ رہا ہے یہ شخص, یہ کیا کر رہا ہے, یہ ظلم کر رہا ہے, یہ ماحولیاتی دہشت گردی ہے, یہ ماحولیاتی تباہی ہے. پہلے پاکستان بڑا ماحولیات سے تباہ ہے, بڑا ظلم ہو رہا ہے, بڑی زیادتی ہو رہی ہے, بڑا نقصان ہوگا ملک کا. آپ کہیں گے بھائی میں نے تو لیے اسی شرط کے اوپر یہ 3 ایکڑ کہ جو اس کے اوپر لگے ہوئے درخت ہیں وہ میں نے کاٹنے ہیں. ان کو اسی ڈیل کے تحت یہ حکومت دی گئی تھی, انہوں نے اسی ڈیل کے تحت لی ہے. انہوں نے احسان کیا کچھ لوگوں پہ, ان کے کہنے پہ انہوں نے حکومت لی, انہوں نے اپنی سیاست کو برباد کیا. اب ان کو حکومت دینے والوں کو بھی پتہ ہے اور لینے والوں کو بھی پتہ ہے. دینے والوں کو پتہ ہے کہ ہم نے ان کو حکومت کیوں دی تھی, کن شرائط پہ دی تھی, کیونکہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا, کیونکہ انہوں نے ڈیلیور کیا, کیونکہ انہوں نے عمران خان کے خلاف اپنی سروسز پرووائڈ کی. تو اس کے بدلے میں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. نہ تو یہ بجلی سستی کرنے کے لیے آئے تھے, نہ یہ آٹا سستا کرنے کے لیے آئے تھے, ورنہ بتائیں نا وہ شہباز شریف صاحب نے کپڑے بیچنے تھے اور آٹا سستا کرنا تھا KPK میں, کیوں نہیں بیچے وہ کپڑے؟ یہ ان کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں تھے. اب آج انہوں نے جو اعلان کیا ہے کہ جناب مارکیٹیں 8 بجے بند ہو جائیں گی, اصولی طور پہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ رات 12-1 بجے تک مارکیٹیں کھلی رہتی ہیں. دنیا کے بہت سے ملک ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں کہ بہت جلدی مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں. ہمارا تو یہ ہونا یہ چاہیے کہ ارلی مارننگ دکانیں کھلنی چاہیے اور دن میں شاپنگ ہونی چاہیے جتنا ہمارے انرجی کرائسس ہے. لیکن بات یہ ہے اسامہ غازی صاحب, اگر آپ مجھ سے قربانی لے رہے ہیں کہ یار ہم اس وقت کرائسس میں ہیں, آپ قربانی دیں اور میں قربانی دوں, اور آپ عیاشیاں کر رہے ہوں, آپ مزے کر رہے ہوں, آپ فضول چیزوں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہوں, تو میں تو چیخوں گا نا بھائی. میں تو کہوں گا کہ مجھ سے آپ قربانی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, مجھ سے آپ قربانی لینا چاہتے ہیں, خود آپ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں, یہ فضول میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کی جو ہے وہ 100 کے قریب سرکاری عہدیدار ہیں, کابینہ کو ملا کے آپ عیاشیاں کر رہے ہیں, آپ لوٹ مار کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو بری کروا رہے ہیں. اب آپ یہ جو 8 بجے مارکیٹیں بند کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے سے اور 20% سرکاری ملازمین کے ورک فرام ہوم کرنے سے آپ کہہ رہے ہیں کوئی 70-80 ارب روپے کی بچت ہو جائے گی. دوسری طرف آپ نے 1100 ارب روپے کا اپنے آپ کو NRO دے دیا ہے. اسی پروگرام میں ہم نے سٹوری کی کہ 72-73 اراکین اسمبلی نے 1100 ارب کو NRO دے دیا. تو اس 1100 ارب میں سے بھائی آپ کوئی 100 ارب ریکور کر لیتے نا, تو اب آپ کو پورے ملک سے قربانی نہ لینی پڑتی. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ خود قربانی نہیں دیں گے, عوام قربانی نہیں دے گی, آپ دیکھیں گے کہ تاجر اس کو مسترد کریں گے, ان کے معاملات گڑبڑ ہوں گے اور ان کے لیے مشکلات ہوں گی, اور ہونی بھی چاہیے. جب یہ خود اس وقت کرپشن لوٹ مار کر رہے ہیں, 2 ارب روپے انہوں نے دوروں پہ خرچ کر دیے ہیں ایک وزیر خارجہ نے, اور خود یہ عیاشیاں کر رہے ہیں, جو منہ اٹھاتا ہے اس کو وہ بولتا ہے, اس کو وزارت دے دیتے ہیں. MKM تھوڑا سا اشارہ کرتی ہے ان کو نواز دیتے ہیں, تو وہ باپ والے بات کرتے ہیں ان کو نواز دیتے ہیں. جو جس نے تھوڑا سا بھی ان کی مدد کی ہے, اور ایک لسٹ ادھر سے آ جاتی ہے جو ان کو لائے ہیں کہ اس کو بھی عہدہ دے دو, اس کو بھی عہدہ دے دو, اس کو بھی, ان کو بھی عہدے مل جاتے ہیں. ایک طرف آپ جو ہے ہر دوسرے بندے کو وفاقی وزیر بنا رہے ہیں, دوسرے بندے کو وزیر مملکت بنا رہے ہیں, ہر ایک کو مشیر بنا رہے ہیں, معاون خصوصی بنا رہے ہیں, عیاشیاں کر رہے ہیں, پیسہ خرچ کر رہے ہیں, لوٹ مار کر رہے ہیں, NRO دے رہے ہیں, کرپشن معاف کر رہے ہیں, اور آئندہ کے لیے بھی کرپشن کو لیگلائز کر رہے ہیں. اور عوام سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عوام قربانی دے. کیوں دے عوام قربانی؟ یہ ملک کو اس نہج پر لے کے جا رہے ہیں. اور یہ تو یہ کہتے تھے نا کہ نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اس وقت
یہ حکومت اور ملک ایک ساتھ نہیں چل سکتے. ان کو لانے والے اور ان کو ابھی تک چلانے والوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے ملک کی اور کتنی تباہی کرنی ہے, کتنی بربادی کرنی ہے اور کتنی بنیادیں کھوکھلی کرنی ہے ملک کی. یہ تو ہوتا رہے گا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں اسامہ غازی صاحب, جتنے کردار ہیں, ان کو لانے والے, ان کو چلانے والے, ان کو حکومت میں رکھنے والے, یہ سارے کے سارے کردار جو ہیں یہ کبھی نہیں تاریخ میں ان کو بھلایا جائے گا. ہمیشہ ان کے نام سامنے رہیں گے لوگوں کے کہ یہ لوگ تھے, کیونکہ بعد میں پھر معافیاں مانگ لی جاتی ہیں. وہ جی ہم سے غلطی ہو گئی تھی. اچھی آپ سے غلطی ہوئی تھی کہ آپ نے جناب وہ ملک کو تباہ اور برباد کر دیا, اور بعد میں آپ آرام سے کہہ دیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی تھی. تو آپ کو میں تو سمپل سی بات کرتا ہوں کہ 10 ماہ ہو گئے اس حکومت کو, کوئی ایک چیز اس حکومت میں سے کوئی اٹھ کے یا اس کو حکومت کو لانے والوں میں سے کوئی اٹھ کے بتا دے کہ یہ ایک فائدہ ملک اور عوام کو, وہ ایک چیز بتا دیں. بھائی عمران خان پہ آپ تنقید کرتے تھے, آپ کہتے تھے جی عمران خان سلیکٹڈ ہے اور وہ لائیں. اور بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان کے وقت بھی جو معاشی فیصلے تھے سارے, اس میں سارے ادارے آن بورڈ تھے. اور اب بھی آپ دیکھ لیں شہباز شریف سب کہا کرتے تھے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تب بڑھاؤں گا جب ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف آگے اور قومی سلامتی کمیٹی کی اجلاس میں بیٹھیں گے, جب چیف جسٹس پاکستان آگے بیٹھیں گے, جب جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ آ کر بیٹھیں گے, تب ہم پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھائیں گے. اور پھر ہمیں بتایا کہ ڈار صاحب آ گئے, بڑی بریکنگ نیوز چلی, ڈار سے ڈالر ڈر گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آج پھر ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. تو وہ کہاں ہے, وہ 200 سے کم پہ ڈالر لے کے جانا تھا. تو بات یہ ہے کہ ملک ہر آنے والے دن کے ساتھ کمزور ہو رہا ہے, کرائسس بڑھ رہا ہے, تباہی بڑھ رہی ہے, بربادی بڑھ رہی ہے. اس حکومت کو لانے والے بھی ذمہ دار ہیں اور اس وقت اس کو چلانے والے بھی ذمہ دار ہیں, ان کو بچانے والے بھی ذمہ دار ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں. حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن, دکھائی لمحہ بلمحہ صورتحال. ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.